عمران صاحب آپ کی کیا رائے ہے 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ابھی 26ویں کو اتنا وقت نہیں ہوا، 27ویں آ گئی اور اب 28ویں کی بھی تیاری حکومت کر رہی ہے، تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام تر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے زینب کہ جو جہاں تک پہلے یہ بات ہے کہ 26ویں ابھی ہوئی اور پھر 27ویں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی بہت ساری چیزیں تھیں جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتراضات تھے، جس پہ پیپلز پارٹی کو اعتراضات تھے، جس پہ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ متفق نہیں تھی۔ اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو فوری نوعیت کے معاملات ہیں ان کو 26ویں آئینی ترمیم میں حل کر کے تو پھر پینڈنگ کر دیا گیا۔ اب 27ویں میں باقی چیزیں وہ لانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بڑا معاملہ ہے کہ پھر پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں بعض چیزوں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات ہیں۔ مولانا صاحب تو برملا اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کی، اور پھر اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وزیر داخلہ، وہ اس وقت بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے حکومتی نمائندے کے طور پہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی، اور پھر اس ملاقات میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں ان کے حوالے سے جو حکومت کا موقف ہے، خاص طور پہ جو وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کا موقف ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، تو ان کے بھی جو تحفظات یہ چیزیں تھیں وہ ساری جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں صدر زرداری صاحب کے ساتھ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اینڈ آف دی ڈے حکومت یہ 27ویں ترمیم آرام سے جو ہے وہ پاس کروانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اچھا عمران صاحب 27ویں ہم نے دیکھا 26ویں ترمیم کا مسودہ بھی سیکرٹ رکھا گیا تھا، اس 27ویں ترمیم کے ساتھ بھی یہی ہے کہ بہت بڑے بڑے وزیروں کو بھی اس کے مسودے کے بارے میں علم نہیں ہے، بہت کم ہی وزیر ہے جن کو آئیڈیا ہوگا کہ اندر ہے کیا۔ بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے ٹویٹ بھی کیا، اس کا مطلب ہے کہ ان تک بھی اس طرح سے انفارمیشن نہیں تھی کہ کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ اب تو چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ عمران صاحب آپ بائی ہیں نا، نہیں دیکھیں تو ابھی کون سی ترمیم منظور ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں ابھی صرف کابینہ نے منظوری دی ہے، ابھی یہ پارلیمنٹ میں پیش ہو کے پھر بحث اور پھر یہ ساری چیزیں، اور دیکھیں اعظم نذیر طارق صاحب نے بھی اس حوالے سے پریس کانفرنس کر کے اس میں بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ پھر خاص طور پہ جو بہت زیادہ معاملات تھے کہ آرٹیکل 243 میں پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، تو وہ چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں کہ اس میں کیا ہے، وہ تفصیلات اب سب کو پتہ ہے۔ لہٰذا میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ایسی بات ہو جو بہت خفیہ ہو، اب چیزیں ہیں۔ کہا یہ ادارے پبلک انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں، تو پبلک انٹرسٹ کی چیزوں کو تو ویسے ہی پبلک ہونا چاہیے، یا عوام تک اگر نہیں بھی آتی تو وزیروں مشیروں تک تو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب انہوں نے تھوڑا سا اس بارے میں علم ہے سب کو۔ ویسے آپ کو کس نے یہ کہا ہے کہ پبلک انٹرسٹ میں ہو رہا ہے؟ عمران صاحب حکومت تو کہتی ہے کہ ہم آئینی عدالتیں اس لیے لگا رہے ہیں۔ دیکھیں عوامی آپ بار بار یہ بات کر رہی ہیں کہ پبلک انٹرسٹ میں ہو رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کس وزیر نے یہ کہا، ذرا بتا دیں میرے علم میں بھی ذرا۔ بالکل کہا یہ جا رہا ہے کہ آئینی عدالتیں جو ہیں وہ اس لیے لگائی جا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ پر بوجھ کم ہو، جتنے کیسز ہیں زیر التوا ہیں، تاکہ آئینی معاملات جو ہیں، اس میں کوئی غلط بات بالکل آئینی کیسز جو ہیں وہ آئینی عدالتوں میں لگیں۔ یہ دنیا کا آپ کو پتہ ہے کتنے مہذب ممالک میں آلریڈی یہ ہے، اور اگر واقعی سپریم کورٹ میں دیکھیں لوگ سالہ سال بیچارے لائنوں میں لگے رہتے ہیں، سنوائی نہیں ہوتی، تو اگر آئینی عدالت ہو جائے گی الگ تو اچھی بات ہے۔ آئینی معاملات جو ہیں وہ اس طرف جائیں، جو لوگوں کے روزمرہ کے مسائل ہیں، مقدمات ہیں، وہ دوسری طرف جائیں۔ دیکھیں یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی ذاتی فائدے کی بات کرتے ہیں، اور وہ جو ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اپوزیشن صرف اور صرف حکومت میں تنقید کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ اچھا عمران صاحب پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کریں گے، اب پیپلز پارٹی کا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے تو اختلاف کیا ہے کہ صوبے کے شیئرز کم کرنے کے حوالے سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا، کیونکہ اب اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ NFC فارمولا میں تبدیلی بھی تھی 27ویں آئینی ترمیم میں، اب حکومت اس پر کیا ٹیک لے گی، کیا لینا دینا ان میں ڈیسائیڈ ہوگا؟ دیکھیں بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت شاید بیک فٹ پہ چلی جائے اس ایک معاملے پہ، لیکن اگر آپ حق سچ کی بات کریں اور ایمانداری سے سمجھیں تو 18ویں ترمیم میں وفاق سے بہت سارے محکمے جو صوبوں کو چلے گئے ہیں، بہت سارے اب صوبے تو کماؤ پوتے ہیں، اور وفاق بیچارہ صرف خرچ کرنے کو رہ گیا ہے۔ اب وفاق کے پاس اگر فنڈز ہی نہیں ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جو ہے ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ چیزیں بہتر ہونی چاہیے۔ 18ویں ترمیم کوئی آسمانی صفحہ نہیں ہے جیسا زرداری صاحب ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں، تو اگر اس میں بھی کوئی چیز ترمیم کر کے آپ نئی ترمیم لا رہے ہیں، کیونکہ آئین میں اگر آپ نے کوئی چینج کرنی ہے تو ترمیم تو لانا ہوگی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ اس طرح کی صرف چند شخصیات کو بنیاد بنا کر ترمیم نہ کریں، بلکہ بنیادی مقصد عوام کی فلاح ہی ہونا چاہیے جس پہ آپ کا زور ہے۔
لیکن ابھی ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں کم ہیں۔ اچھا عمران صاحب، بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی، انہوں نے ایک شق پر اعتراض نہیں کیا، کئی شقیں ہیں جس پر اعتراض کیا گیا ہے۔ اب حکومت آپ کو کیا لگتا ہے ان کے جو شقیں اعتراض کیا ہے پیپلز پارٹی نے، ان کو نکال دے گی اس میں سے اور پھر یہ 28ویں ترمیم کا حصہ بن جائے گا، یا پھر کچھ اور پیپلز پارٹی کے لیے حکومت ان کو؟ زینب دیکھیں، جو زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا، وہ بھی ایک سائنس ہے۔ زیادہ اعتراضات کیے ہی صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہم زیادہ اعتراضات کریں گے، اس میں سے یہ 4-5 جو ہیں وہ آخر میں مان لیں گے، اور دو تین ہم نے نہیں ماننے، ان پہ ان کو راضی کر لیں گے۔ یہ اسی لیے آپشن رکھی جاتی ہے۔ آپ اب بھی اس معاملے میں بھی دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی بالآخر جو ایسی چیزیں ہیں وہ شور ڈاٹ ڈول کے تو مان جائیں گے، اس لیے کہ لوگوں میں یہ تاثر قائم کیا جا سکے کہ ہم بڑی جمہوری پارٹی ہیں، اور ہم نے تو دیکھیں وہاں بڑی اس وقت اعتراضات کیے تھے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز جس پہ ان کو ذاتی طور پہ یہ احساس نہ ہو کہ پیپلز پارٹی کو اس سے نقصان ہوگا، بھلے اس سے جو مرضی نتیجہ ہے پیپلز پارٹی اس پہ اعتراض نہیں کرے گی۔ اچھا عمران صاحب، آپ کی ظاہرہ سیاست پہ کافی گہری نظر ہوتی ہے۔ فیصل وابڈہ صاحب جو کہ 28ویں ترمیم کا بھی کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم بھی آنے والی ہے، تو یہ 27ویں ترمیم کا بھی ہم بہت پہلے سنتے رہے کہ 27ویں ترمیم آنے والی ہے، کہ فیصل وابڈہ صاحب کو کس طرح سے معلوم ہے کہ آگے 28ویں بھی آ جائے گی؟ فیصل وابڈہ صاحب نا شیخ رشید صاحب کا نیا ورژن ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب کیونکہ وہ بیچارے ان کا وہ اس طرح سے مقام نہیں رہا سیاست میں، تو وہی فریضہ جو ہے وہ ہمارے جناب فیصل وابڈہ صاحب انجام دیتے ہیں۔ یہ بھی اپنی طرف سے یہ شو کرتے ہیں کہ میں کسی کا خاص بڑا خاص آدمی اور میرے پاس بڑی خبر ہوتی ہے، یہ اس لیے نا پھل جڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں تاکہ میڈیا میں ان ہو سکے۔ ان کی اسٹریٹجی دیکھیں، 2-3 مہینے غائب ہو جاتے ہیں، پھر اس طرح کی پھل جڑی چھوڑیں گے، پھر ٹاک شوز میں بیٹھیں گے، پھر میڈیا سے آ کے پارلیمنٹ کے باہر گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہیں۔ اچھا عمران صاحب، اب آپ سے ایک آخری کامنٹ اور آخری سوال لینا چاہیں گے۔ اب ظاہر ہے 27ویں آئینی ترمیم بھی پاس ہو جائے گی، یہ تو میرا خیال ہے سب کو معلوم ہے، لیکن آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی سینٹ سے بھی؟ جی بالکل ہوگی۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، اس پر یقینی طور پہ اب آگے بھی ہم اپنے اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے خد و خال اب کیا ہوں گے، جو مسودہ پیش کیا جائے گا اور جن نکات پر پیپلز پارٹی کی جانب سے ریزرویشن شو کروائی گئی ہے، کیا ان شکوں کو نکال دیا جائے گا اور کیا اس کا سٹرکچر ہوگا وہ دیکھنا ہوگا۔ عمران صاحب، آپ کی کیا رائے ہے، 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ابھی 26ویں کو اتنا وقت نہیں ہوا، 27ویں آ گئی اور اب 28ویں کی بھی تیاری حکومت کر رہی ہے، تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام تر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے زینب کہ جو جہاں تک پہلے یہ بات ہے کہ 26ویں ابھی ہوئی اور پھر 27ویں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی بہت ساری چیزیں تھیں جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتراضات تھے، جس پہ پیپلز پارٹی کو اعتراضات تھے، جس پہ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ متفق نہیں تھیں۔ اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو فوری نوعیت کے معاملات ہیں ان کو 26ویں آئینی ترمیم میں حل کر کے تو پھر پینڈنگ کر دیا گیا۔ اب 27ویں میں باقی چیزیں وہ لانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بڑا معاملہ ہے کہ پھر پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں بعض چیزوں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات ہیں۔ مولانا صاحب تو برملا اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کی۔